الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الهاشمي القرشي الأبتدي الرسول الثقلين جد الحسن بن حسين المصطفى الأمجد بالقاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه النجباء السعداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا. اس میں ارشاد ہدایت ہو رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا دارمدار اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس ایک آیت پر اگر دنیا غور کرے تو اللہ اس میں واضح طور سے یہ بتا دینا چاہ رہا ہے کہ جس نے ہماری ہدایت پر عمل کیا آخرت میں ہم اس کے سامنے اپنی اختیار کا ایسا مظاہرہ کریں گے کہ وہ خوش ہو جائے. ہدایت کا مسئلہ اللہ کی نگاہ میں اور شریعت اسلامیہ میں اتنا اہم ہے، اس قدر سنگین ہے کہ اس میں اللہ نے کسی کے دخل کو قبول نہیں کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ سے لے کر آج تک ہدایت کے سلسلے میں اللہ کے علاوہ کسی کا دخل اسلام میں نہیں ہے. جہاں بھی کسی غیر اللہ کا دخل ہوا وہ سلسلہ ہدایت ناکام اور فیل ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اللہ نے آدم کی تخلیق کی، آدم کو روئے زمین کے لیے خلیفہ بنانا چاہا مگر بنایا عرش پر. اس لیے دنیا میں کسی بھی ہادی جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ اگر کسی طرح سے بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے عام زندگی گزارتا ہے تو لوگوں کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے کسی کے سامنے زانوئے ادب طے کیے بنا کس طرح سے قوم کا ہادی ہو سکتا ہے. اللہ انہی لوگوں کے لیے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پہلے اس نے اس کو قرآن کا علم دیا، اس کے بعد تخلیق کی. اللہ سلسلہ ہدایت میں اس حد تک محتاط ہے، اللہ سلسلہ ہدایت میں اس حد تک محتاط ہے کہ اس نے اس پیارے رسول اس نبی کی مداخلت بھی اس کو بھی یہ اختیار نہیں دیا جس کی زبان پر وما ينطق عن الهوى کا پہرا ہے، جس کی فکر پر وما تشاءون الا ان يشاء اللہ کی صداقت کی مہر لگی ہے. اسے بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ روز عید غدیر اپنے من سے علی کو مولا بنا سکے. بار کی کوششوں کے باوجود، حضور اکرم کی بار بار کی کوششوں کے باوجود جب اللہ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ میرا رسول ڈر رہا ہے تو اس کے لیے اللہ نے یہ بھی سند دے دی کہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ تمہیں لوگوں شریر لوگوں کے شر سے بچائے گا مگر اے رسول بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو وہ جو تم پر پہلے سے نازل ہو چکا ہے. اسی کی دلیل ہے کہ جب حارث نے مدینے میں آ کر رسول سے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ نے علی کو اپنی طرف سے ہم پر تھوپا ہے تو آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو، اور اگر آپ نے اللہ کی طرف سے علی کو ولی بنایا ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو. اسی کی دلیل ہے سورہ معارج میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سأل سائل بعذاب واقع. مانگنے والے نے ہو کر رہنے والا عذاب مانگا اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا. یعنی اللہ سلسلہ ہدایت میں کسی کی مداخلت قطعی برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو ہوا اس بات کا ذکر کہ ہدایت کتنی اہمیت ہے، ہدایت کی کس قدر اہمیت ہے. اب ہدایت کے لیے
اللہ کس طرح کے ہادی کو منتخب کرتا ہے؟ کیا یوں ہی کسی کو اٹھا کر کہیں سے بھی لا کر ہادی بنا دے گا؟ اللہ کو اختیار ہے، لیکن اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ جب تک کسی کے اندر وہ صفت نہ پائی جائے، چونکہ وہ خود ساری صفات کا حامل ہے، سارے کمالات کا مالک ہے، جب تک وہ کسی کے اندر وہ صفات نہیں دیکھے گا تب تک اسے اس منصب پر فائز نہیں کرے گا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، جب انہوں نے اس امتحان کو کامیابی سے حاصل کر لیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب ہم نے کہا ہم ابراہیم کو انسانوں کا محدود امامت، محدود ہدایت، انسانوں کا امام بنائیں گے۔ ابراہیم کے دل میں ایک تمام لالچ خواہش پیدا ہوئی۔ عام سی بات ہے، کسی کے اندر کوئی چیز، اگر کوئی نعمت کسی کو ملے، وہ چاہتا ہے یہ نعمت میری نسل میں آگے بھی منتقل ہو۔ ابراہیم نے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، قال اللہ کی زبان میں، اللہ کی آیت میں کتنی بلاغت ہے، کتنی فصاحت ہے۔ اللہ ارشاد فرما سکتا تھا ہاں ہاں ابراہیم ہم دے دیں گے، لیکن اللہ نے نفی میں جواب دیا، لا ینال عہد الظالمین، ہاں ابراہیم ہم دے دیں تو، لیکن ظالموں تک ہمارا یہ ہوتا نہیں پہنچے۔ ہدایت کا سلسلہ اللہ کی نظر میں اتنا اہم ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ چن چن کر اپنے صفات کے مظاہر کو ہادی بناتا ہے۔ جب ہم نے تعریف، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، حالانکہ بات سے بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی۔ آپ ایک اس چیز کا مشاہدہ فرمائیں گے، 1,23,999 انبیاء جو آئے اللہ کی طرف سے ہادی آئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کا اس طرح سے اتنی ذمہ داریوں کو انجام دیا، اور اپنے جو بھی پیغامات اللہ کی طرف سے لائے، ان سارے پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا، اپنے بعد آنے والے ہادی کا اعلان کیا، بنایا۔ سارے انبیاء کے وسیع ہوئے، سارے انبیاء کے وسیع ہوئے، سارے انبیاء کے جو بھی وسیع ہوئے ان سب کا اعلان انہوں نے اظہار کیا، میرے بعد یہ، میرے بعد یہ، میری یہ کتاب، اللہ کا یہ پیغام۔ ایک جملہ معترضہ اٹھ سکتا ہے کہ ہارون، جناب موسیٰ کی دعا جناب ہارون کے لیے کیا کی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقهوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اے اللہ میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے، نام بھی بتا دیا ہارون اخی، بتا بھی دیا صفت کیوں، افصح منی، مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ یہ فصاحت کیوں ہے؟ یہ فصاحت کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ جناب موسیٰ نے جب آگ کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا تو تھوڑی سی لقمت آ گئی تھی، فرعون کے پاس جانا تھا، فصیح اللسان اور زبان کی فصاحت کی ضرورت تھی، تو جناب موسیٰ نے اللہ کے سامنے دست دعا بلند کیا، مالک میرا وزیر بنا دے۔ انتخاب نہیں کیا، انتخاب کا حق کسی کو نہیں سوائے اللہ کے، اسی لیے نعرہ سلوات، شریعت مقدسہ میں کسی طرح کا الیکشن نہیں ہے، شریعت مقدسہ میں کسی طرح کا الیکشن نہیں ہے، صرف سلیکشن بائی گاڈ ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہوگا، ہمیں چننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بس میری یہ ساری باتیں چھوٹے بھائیوں اور بچوں کے لیے خاص طور سے بزرگ مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ دیکھیے اس چیز کا سوال اٹھ سکتا ہے اسلام میں الیکشن کیوں نہیں ہے؟ الیکشن وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی چیز بنانے والوں کے اندر کسی طرح کا تضاد ہو، لیکن سلیکشن وہاں ہوتا ہے، مثال کے طور پہ یہ موبائل جس کمپنی نے بنایا اس کمپنی کو معلوم ہے اس موبائل کے اندر کیا کیا کلاسیفیکیشن رکھی گئی ہے، کیمرہ کیسا ہے، اس کی ہارڈ، اس کے اندر جو بھی میموری ہے اور جو بھی آئٹمس ہیں وہ فنکشن کیسے کرتے ہیں، اس کے اندر کیسے خرابی آ سکتی ہے، کیا چیز اس کی صحت کو بڑھا سکتی ہے، کیا چیز اسے بیمار کر سکتی ہے، اس انسان اس پیکر وجود کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ صرف اور صرف اس واجب الوجود کو اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اس کی ہدایت، اس کے اندر کیا چیز، کس چیز کی ضرورت کب ہے، کب اسے کس چیز سے نقصان ہے، کب کس چیز سے اسے فائدہ ہوگا، یہ صرف وہ جانتا ہے کیونکہ اس نے اسے بنایا ہے، بنانے والا بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اس کی ہدایت، اس کی صحت، اس کے امراض کا کل علم اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ جو بھی علم کسی بھی معصوم کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کبھی بھی ہم چھوٹے بھائیوں کی گزارش ہے کسی بھی معصوم ایون رسول خدا کو بھی ہم اللہ کے صفات سے ٹکرائے نہیں، جو بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں۔ مولانا علی رسول خدا بات نکلے گی پھر اس میں دور
اللہ علیہ وسلم. ہدایت کے مرحلے میں انتخاب کا حق کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ. جب 1,23,999 انبیاء کے سلسلے کو ہم نے دیکھا کہ ان میں صرف ایک دوسرے کے بعد اپنے مسائل اپنے مسیح کا اعلان کیا، تو میرا سوال یہ ہے امت مسلمہ سے کہ یہ سنت الہی آخری پیغمبر کے وقت کیوں ٹوٹ گئی؟ قرآن چیخ کر کہہ رہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا بلن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کی سنت میں اس کی عادت میں کسی طرح کا تغیر و تبدل و فرق نہیں آتا. تو یہ امت اسلامیہ یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئی کہ حضور نے جاتے وقت یہ فرما دیا تھا کہ تم میں جو بہتر ہو جس کو دیکھنا ڈھنگ کا اچھا طریقے والا یہ میری جگہ لا کے بیٹھا دینا. اس کی چھوٹی سی مثال دوں میں اپنے فیلڈ سے بچوں کے نزدیک جلدی جائیں گی. مان لو میں ریلوے ڈرائیور شاید میں بلاسپور سے چھتیس گڑھ ایکسپریس لے کے رائے پور. اس کی بہت آسان مثال ہے بچوں اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب علی کی ولایت کا تصور علی کی امامت کا تصور ہمارے ذہن و دل میں ہمارے خون میں ڈی این اے میں اچھی طرح بیٹھ جائے گا تب ہم توحید تک پہنچیں گے. اور جس کے اندر جس بشر کے اندر توحید اللہ کا وجود اللہ کی موجودگی اور اللہ کے اختیار کل کا تصور اس کے اندر اچھے سے راسخ ہو جائے گا وہ سیرت خمینی میں چل سکتا ہے. ورنہ یہاں وہاں کی ٹھوکریں کھائے گا دنیا کے ممالک کے سامنے بھیک مانگتا پھرے گا. ایران وہ ملک ہے جس نے 40 سال تک پابندیاں برداشت کی لیکن آج بھی اپنے قدم پر اپنے اقدام پر باقی ہے. اس ایران کے ساتھ لا شک دیا جا کر دیا تو میرے چھوٹے بھائیوں میرے بچوں میں یہ دلیل اس لیے دے رہا ہوں کہ اپنے اندر دیکھیے دنیا میں آج کل واٹس ایپ پہ اور دنیا بھر کے جو لوازمات ہیں ان سب پر بہکانے والی چیزیں بہت ہیں. آپ صرف ایک چیز کو مستحکم کر لیجیے اچھے سے پکڑ لیجیے کہ علی اللہ کے ولی ہیں رسول خدا کے بعد بلا فصل خلیفہ ہیں. اس کے بعد آپ کے اندر جو چینجز آئیں گے آپ کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی اللہ سے محبت پیدا ہوگی عبادتوں کی لذت پیدا ہوگی دعاؤں کا مزہ آئے گا. یہ اس ایک عقیدے کے بعد بھی آپ علی کو خلیفہ بلا فصل اور اللہ کا بہترین وسیع اور صفات الہی کا مظہر جان لیں گے. اس کے بعد آپ کے اندر صفات آئیں گے. تو میں مثال پیش کر رہا تھا کہ میں چھتیس گڑھ ایکسپریس بلاسپور سے لے کے آیا رائے پور اسٹیشن پہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. کس بات کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ جو برادران کے یہاں یہ چیز فیمس کی گئی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے جاتے وقت اپنی زندگی میں یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بعد تم جس کو اپنے آپ نے اپنی اس مدینے کی بھیڑ میں جس کو تم بہتر سمجھنا میری جگہ پہ بیٹھا دینا اپنا ہادی بنا لینا میرا جانشین و خلیفہ. اس کی لاجک پیش کر رہا ہوں نہ قرآن کی دلیل بہت دلیل ہے. الفین پوری ایک کتاب ہے 2000 دلیلیں ہیں مولا علی کی خلافت خلیفہ بلا فصل ہونے پر. کتاب الفین کا مطالعہ کریں انشاءاللہ ذہن و دماغ تر ہو جائے گا معطر ہو جائے گا. تو چھتیس گڑھ ایکسپریس بلاسپور سے لے کے رائے پور تک پہنچا. رائے پور میں میری ڈیوٹی ختم ہوئی. اب اس عقیدے کے تحت میں یہ بات کر رہا ہوں. میں ٹرین سے اترا پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو گیا اور پیسنجر سے بول رہا ہوں بھائی تم میں جس کو گاڑی چلانا آتا ہو آؤ انجن میں بیٹھو میری چھتیس گڑھ ایکسپریس کو لے جا کے ناگپور تک چھوڑ دو. میں پلیٹ فارم قبلہ میں پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے بولوں گا تمہارے جتنے بھی لوگ ہیں جس کو بھی ٹرین چلانا آتا ہو آ جاؤ میری ٹرین کو لے جا کے چھتیس گڑھ ایکسپریس کو بلاسپور تک پہنچا دو. مزے کے لیے کہہ رہا ہوں اگر کوئی زیادہ عمر کا بکر بکر کرتا ہوا آدمی اس مان سمان کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی بوڑھا زیادہ عمر والا بکر بکر کرتے ہوئے آئے اس مان سمان کو لینے کے لیے اس مسجد خلافت کو لینے کے لیے تو بتائیے ٹرین میں جتنے پیسنجر کھود جائیں گے چلتی گاڑی سے کیا پتا کہاں ایکسیڈنٹ. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. ٹرین چلانے کے لیے جو چیزیں جو صفات چاہیے وہ ریلوے ڈیسائیڈ کرے گا. ٹرین ریلوے کی ہے ٹریننگ ریلوے دے گا میڈیکل ایگزام ریلوے کرے گا اس کی ٹیسٹ ریلوے کرے گا. اس کے بعد اس آدمی کو نامینیٹ کر کے بھیجے گا کہ فلاں شخص جائے گا رائے پور سے
ناگپور تک اس ٹرین کو چلاتے ہوئے، کیونکہ وہ ساری طرح سے ٹیسٹڈ ہے، ہوتے ہیں۔ بہت آسان سی مثال دیا ہوں، شاید اگر کام آ جائے تو دعا میں یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ کے منصب خلافت پر بیٹھنے کے لیے قسمت کی سرٹیفکیٹ چاہیے، اللہ کا نمائندہ ہونا چاہیے، اللہ کے کمالات کا مظہر ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی طرح کا عیب نہ پایا جاتا ہو۔ اگر وہ خود عیب دار ہوا تو قوم کو کس طرح سے بے عیب بنا سکے گا؟ کیونکہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ قرار دیا ہے کہ میرے بندوں کو لے کر مجھ تک آ جائے، کیونکہ میں بندوں تک نہیں جا سکتا ہوں اپنے صفات اور کمالات جو اللہ کے اندر ہیں، اگر وہ ہماری طرح ہو جائے تو خدا نہ رہے۔ اب ہم نے اتنی ساری گفتگو کر لی ہدایت کے اوپر، ہدایت کی اہمیت، ہادی کا انتخاب۔ ببلو بھائی، ایک اچھا ہادی ہمیں مل گیا، قلب سلیم ہے، ہدایت بھی حاصل ہو گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کا اس ہادی کا اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے میں جو اتنی دیر سے بول رہا ہوں، ہادی کے بارے میں اتنا سارا لیکچر پلا دیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان جب اچھی ہدایت پا لیتا ہے، اللہ ہدایت کا اتنا سارا انتظام صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہے، جب جسارت کر رہا ہوں ہدایت فرمائیے گا، اصلاح فرمائیے گا، ان ساری ہدایات کا سارا مقصد صرف یہ ہے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ مولا علی کا ارشاد ہے اول الدین معرفتو، دین کا پہلا زینہ ہے اللہ کی معرفت، اسے پہچاننا۔ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس ہے محمد میں نے تمہیں پیدا کیا۔ ساری ہدایت کا، سارے انتظامات کا مقصد صرف اس واجب الوجود اللہ کو پہچاننا۔ ہماری نماز، روزے، پوری شریعت کے ایک ایک واجب، حرام، مکروہ، مستحب، مباح، سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ بچوں تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا، اللہ کی معرفت تھوڑا سا گاڑا ہو جاتا ہوگا، مگر اس معرفت میں پانی ڈال کے یوں عرض کروں، معرفت یعنی اللہ کو پہچاننا وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا۔ یہ گاڑا ہو رہا ہے تو اس میں اور پانی ڈالنے سے یہ آسانی ہوگی، وہ چاہتا کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، وہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، یہ ہے مختصراً اللہ کی معرفت۔ یوں تو اللہ کی معرفت کما حقہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صرف مولا علی کا قول تھا، لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے کمال و صفات کے مظہر تھے۔ اللہ یہ معرفت حاصل کروانا چاہ رہا ہے، انسان نے معرفت حاصل کر لی اللہ نے، اب کیا؟ جب انسان اللہ کی معرفت، ہمارا سلسلہ گفتگو کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ہدایت، ہادی، کون ہادی؟ ہدایت کے بعد معرفت کے بعد اگلا زینہ اللہ کی عبادت، اطاعت۔ جب انسان کسی شے کو پہچانتا ہے، کسی چیز شے نہ کہوں، اللہ شے نہیں ہے، جب انسان کسی کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تب اس کی اطاعت، اس کے پیچھے چلنے کا لفظ میں نے مولا علی کو سوچ کر استعمال کیا ہے، اللہ کے پیچھے کوئی نہیں چل سکتا۔ اس کی اطاعت، اس کی عبادت اور اس کی پیروی کرنے میں اس کو مزہ آئے گا، اور کما حقہ وہ پیروی کر سکتا ہے جب اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ خدا ارشاد فرماتا ہے عبدی اطیعنی حتی اجعلک منی، میرے بندے میری اطاعت کب کر سکے گا؟ جب اللہ کی معرفت ہوگی، وہ اللہ کو پہچانے گا کہ اللہ ہے کون، اس کی خوشی اور ناراضگی کے اسباب کیا ہیں۔ عبدی اطیعنی حتی اجعلک منی، اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کہتا تو شرک ہو جاتا، حتی اجعلک مثلی، اپنے جیسا بنا لوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میری
اطاعت کر یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. انا حی لا یموت، میں ایسا زندہ ہوں جس کے لیے موت نہیں ہے. تجھے بھی ایسی زندگی دوں گا کہ جنت میں تو ہمیشہ ہم فیہا خالدون کا مصداق ہو جائے. میرے اندر یہ صفت ہے کہ میں کن فیکون کا مالک ہوں، جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے. تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ تو اگر ارادہ کرے گا تو دیوار سونے کی ہو جائے گی. تو اگر ارادہ کرے گا تو زندہ کی میت لا کر تیرے سامنے رکھی رہے گی. تو ارادہ کرے گا کہ کیا اس میت کی نماز جنازہ پڑھا دوں وہ زندہ مردہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت کا نتیجہ ہے. اہل بیت کے اندر جو صفات و کمالات پائے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی انہوں نے اتنی خالص اتنی خلوص سے اطاعت کی کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ نے اپنے صفات جمال و جلال کا مظہر انہیں قرار دیا. افسوس کتنے بہترین ہادیان اور نمائندوں کو بھی اس دنیا نے چین سے عزاداران امام مظلوم، عزاداران رسول خدا. آج ہم لوگ دو ہادیوں کا ماتم ایک ساتھ کرنے لگے. افسوس کہ جس رسول نے امت کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ قرآن میں کہا حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہارے لیے یہ نبی لالچی ہے. اتنی تکلیفیں اٹھائی، اجڑیاں برداشت کی، پتھر کھائے، کانٹوں پر چلے، اپنا وطن چھوڑا. اس امت نے اس رسول کو کیا کیا؟ آخری وقت میں رسول نے قلم مانگا، امت نے ایک قلم نہیں کیا. رسول اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے، امت کی ہدایت کے لیے مانگ رہے تھے. آخری وقت ہے سرکار دو عالم کا، شہزادی کونین کے زانوں پہ سرکار دو عالم کا سر. شہزادی کے رونے کی آواز بلند ہوئی. سرکار دو عالم نے کہا میری لال کیوں رو رہی؟ شہزادی نے کہا بابا دروازے پہ بہت دیر سے کوئی کھڑا حضور نے فرمایا بیٹی زہرا یہ تیرے در کا شرف ہے. بیٹی یہ بچوں کو یتیم کرنے والا ملک الموت ہے. بیٹی اجازت دے دو، میرا آخری وقت قریب آ گیا. شہزادی نے اجازت دی. ملک الموت حضور کے قریب آئے. اس سے قبل حضور نے مولا علی کو بلایا، اسرار ہدایت سپرد کیے اور علی کو الگ سے بہت ساری وصیتیں دی. علی میرے پاس تم پر وہ مظالم ڈھائے جائیں گے کہ تم برداشت نہ کر سکو گے، لیکن علی تم میرے لیے وہ سارے مظالم برداشت کر لینا. دیکھو یہ امت کے مسلمان ابھی نئے نئے تکمرگو ہیں. اگر تم اپنے حق کے لیے اٹھو گے تو یہ حقیقت اسلام سے پلٹ جائیں گے. یہ میری محنتیں 23 سال کی محنت برباد ہو جائے گی. علی نے سر تسلیم خم کیا. ملک الموت رسول کے پاس آئے، سب اپنا ہاتھ جوڑ کے سلام عرض کیا اور کہا سرکار اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ چاہیں ہمیشہ دنیا میں رہے، لیکن اگر اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے ملاقات کر لیں. حضور نے ہاں کہا اور سرکار دو عالم کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی. شہزادی ماتم کرنے لگی. کیوں نہ ماتم کرے؟ کیونکہ شہزادی علم تھا کہ مدینے کے منافق جو حضور کی زندگی میں رسول اللہ کے احترام میں علی اور اولاد علی کا کچھ تو پاس و لحاظ کرتے تھے، حضور کے بعد اب یہ سب کھل کے سامنے آ جائیں گے. سرکار دو عالم کی شہادت کے بعد ان کی میت 3 دن تک پڑی رہی ہے. جس رسول نے ہر قدم پر اس دین کا، اس امت کا، مسلمانوں کا ساتھ دیا، اس کی میت اٹھانے بھی کوئی نہ آیا. تخت خلافت کے مسئلے میں لوگ الجھے رہے. رسول کا جنازہ 3 دن تک کھڑا رہا. آخر علی نے تنہا رسول کو غسل و کفن دیا اور سپرد ذات کیا. عزادارو آج فاطمہ زہرا کو دوہرا پرسہ دینا، باپ کا بھی پرسہ دینا ہے، بیٹے کا بھی پرسہ دینا ہے. ہائے افسوس آج ہی کی تاریخ امام حسن کی زہر شہادت کی تاریخ ہے. امام حسن آج کے روز روزہ رکھتے تھے، شام کو افطار کے وقت
جب پانی طلب کیا تو 14 مجبوریوں نے زہر ملا کر پانی دیا. ایسا زہر تھا کہ اس کا چند قطرہ بھی اگر سمندر میں ڈال دیا جاتا تو ساری مچھلیاں مر جاتی. امام حسن نے کچھ پانی نوش فرمایا, کچھ ہی لمحوں میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر منہ سے گرنے لگے. حسن کا آخری وقت آیا, آواز دی بلند زینب, جناب زینب آئی, کلیجے کے ٹکڑوں کو ایک کشت میں رکھا. امام حسین کو بلایا, حسین سے سینہ پیٹتے ہوئے بھائی کے قریب کہا, میرے بھیا یہ کیا ہو گیا؟ زینب اور حسین ماتم کرنے لگے کہ دفتن ام فروہ تشریف لائی. امام حسن نے جناب قاسم کو بلایا, 3 سال کے قاتل وصیتیں کی, آخرکار امام حسن کی روح جسم سے پرواز کر گئی. امام حسن کو امام حسین نے غسل و کفن دیا, جنازہ تیار ہوا, گھر کے صحن سے رخصت ہوا. بہنیں کھڑی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں روک لیا گیا کیونکہ ان کو اندیشہ تھا جس طرح زہر دیا گیا ہے کہیں کوئی باپ نہ بگڑ جائے. بنی ہاشم تلواریں لیے جنازے کے ساتھ ساتھ رسول خدا کی قبر تک آئے. ایک عورت کئی ہزار تیر اندازوں کو لے کر رسول کی قبر پر آ کر کھڑی ہو گئی. خبردار حسن کو رسول کے قریب دفن نہ کرنا. امام حسین نے کہا, نانی کیا آپ نے رسول اللہ سے ہماری محبتیں نہیں دیکھی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ رسول ہم کو کتنا چاہتے تھے؟ تیروں کی بارش ہوئی, حسن کے جنازے کو دوڑتے ہوئے جسم پر تیر اس طرح تیر پروست ہوئے کہ امام حسین کو امام حسن کی وصیت کے مطابق جنازہ دوبارہ گھر میں آیا. کائنات کا یہ بھائی جنازہ